اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، پہلے آیات میں بشارت اور خوشخبری مومنوں کو سنائی گئی جنت کے ساتھ، تو اب اس آیت میں دفع شبہات ہے۔ وہ شبہات جس سے حفاظت ایمان آتی ہے، ان شبہات کو دفع کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو اب ان شبہات کا ذکر ہوگا، یا دوسری ربط اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا سے دعوی توحید کا ذکر ہوا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اس میں صدق الرسول اور صدق القرآن ذکر ہوئی۔ تو اب قرآن کے بارے میں ایک شبہے کا جواب ہے۔ جو مشرکین قرآن کے بارے میں اعتراض کرتے تھے، تو اب اس کا جواب ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ اعتراض یہود نے کیا تھا، اور اعتراض اس طریقے سے تھا کہ اللہ رب العزت یہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی اشیاء کی امثال کیوں ذکر کرتا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ اس کو ایسی چھوٹی چھوٹی اشیاء کی امثال سے منزہ اور خالی ہونا چاہیے۔ قرآن میں یہ امثال موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اعتراض یہود نے کیا تھا، اور یہ افضل ترین قول ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری سبب نزول اس آیات کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں سورہ عنکبوت میں اس کی مثال دی ہے، اور سورہ حج میں ذباب اس کی مثال دی ہے۔ تو اس پر اعتراض ہوا تھا کہ یہ عنکبوت اور ذباب یہ امثال یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اعتراض مشرکین کی طرف سے ہوگا، کیونکہ مکی صورتوں میں یہ تذکرہ ہوا ہے ذباب اور عنکبوت کا۔ اور امام رازی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض تمام اوقات تک عام ہے۔ مقصد کہ ہر زمانے میں لوگ ایسے اعتراضات قرآن کریم پر کرتے ہیں۔ اور مقصد آیت کی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو امثال قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے، چاہے وہ مچھر کی ہو، ذباب کی ہو، مکی کی ہو، عنکبوت کی ہو، مکڑی کی، تو یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں،
اس سے اللہ رب العزت بیان کرنے میں، اس کی تفصیل میں، اس کی وضاحت میں کوئی حیا نہیں کرتا، کیونکہ یہ انسانوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ حاصل مقصد آیت کا یہی ہوگا، ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضربا، تاکہ وہ بیان کرے، مثلا ایک مثال، ما بعوضتاً، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے کم، اس سے بھی حقیر مخلوق کی، یا اس سے بڑے مخلوق کی، دو معانی فوق کے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ ہے اللہ رب العزت کا، بہذا، مسئلہ، اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ رب العزت ان مثالوں سے، اس مثال سے، ان مثالوں سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، ویہدی، اور ہدایت کرتا ہے، بہ، اس سے، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وما یضل، اور گمراہ نہیں کرتا، بہ، اس سے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، جو نافرمان ہیں وہی ان مثالوں سے وہ گمراہ ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی، یستحی یہ حیا سے ماخوذ ہے، اور یہ صفت اللہ رب العزت کے لیے ہے، کما یلیق بشانہ، حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن قبیح مخافت الذنب، اپنے آپ کو قبیح افعال سے بچانا، مخافت الذنب، گناہ کے ڈر سے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ تو یہ انسان کی بھی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے بھی صفت واقع ہوئی ہے، کبھی اس کی اس بات ہوتی ہے اللہ رب العزت کے شان میں، اور کبھی یہاں پر نفی ہوئی ہے۔ ان یضرب، یہ اصل میں موضع جر میں واقع ہوا ہے، اصل میں ہے من ان یضرب، اور یضرب بمانے یبین، بیان کرے، کیونکہ ضرب یہ بہت سے معانی پر آتا ہے، ضرب سفر کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، یہاں پر بیان کرنے کے معنی پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا کہ ان یضرب، تاکہ وہ بیان کرے، مثلا ایک مثال کو، ما بعوضتاً، وہ مثال کس چیز کی ہو، وہ مچھر کی ہو، بعوضہ یہ مچھر کو کہتے ہیں، فما فوقہا، یا اس سے کم ہو حقارت میں، اور یا اس سے زیادہ ہو، یہ ما تاکید کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ مثلا بدل ہے، یہ بعوضتاً بدل ہے مثلا کے لیے۔ پھر قرآن کریم میں 31 اجناس کے حیوانات ذکر ہوئے ہیں، 31 قسم کے حیوانات وہ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ اول قرآن کریم میں یہ جگہ ہے، اور اس میں سب سے چھوٹے حیوان وہ مچھر کا تذکرہ ہے، اور آخر سورت الفیل، سورت الفیل میں وہاں پر ہاتھی کا تذکرہ ہوا ہے جو سب سے بڑا حیوان ہے۔ تو اول میں سب سے چھوٹے
اور آخر میں سب سے بڑے حیوان کا ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں۔ دمیری اس کی کتاب حیات الحیوان، اس میں وہ فرماتا ہے کہ یہ مچھر چھوٹا جانور ہے، چھوٹا حیوان ہے، مگر اس کے اعضاء ہاتھی سے زیادہ ہیں، کیونکہ ہاتھی کے پر نہیں ہوتے اور اس کے پر بھی ہوتے ہیں، تو یہ اعضاء میں ہاتھی سے زیادہ اور کثیر ہے۔ دویم فرق یہ ہے دوسرا کہ ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے وہ اندر سے بند ہوتا ہے، اور مچھر کا جو سونڈ ہوتا ہے جس سے وہ خون چوستا ہے وہ اندر سے کوکھلا ہوتا ہے، تو اس سے وہ خون چوستا ہے۔ اور امام خازن نے فرمایا ہے کہ یہ چھوٹا جانور ہے لیکن یہ اونٹ جیسے بڑے جانور کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، کہ اس کے کاٹنے سے کبھی کبھی اونٹ کی ہلاکت واقع ہوتی ہے، اونٹ ہلاک ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے۔ اور امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ مچھر اس کی کوئی عجیب حالت ہے، جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی پیٹ بھر جائے خون سے تو یہ مر جاتا ہے، کیونکہ یہ خون چوستے چوستے انسان اسے مار دیتے ہیں، تو جو ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ مر جاتا ہے۔ تو فما فوقہا، فما فوقہا اس کے دو معنی ہیں کہ فما فوقہا کہ مچھر سے بھی چھوٹا ہو، حقیر ہو، تو اللہ رب العزت اس کی مثال بیان کرنے سے بھی حیا نہیں کرتا، کہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی وہ مثال دے، جیسے حدیث میں مچھر کے پر کی مثال آئی ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت وہ حیا نہیں کرتا۔ اور یا فما فوقہا کا دوسرا معنی ہے کہ مچھر سے بڑا مثال پیش کرے اللہ رب العزت، اس سے بڑی مثال دیں تو بھی اللہ رب العزت اس میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ فما فوقہا، اور یہ ماں اس میں پھر قاعدہ یہ ہے کہ یہ ماں جب نکرہ کے بعد آ جائے تو یہ نکارت میں مزید ابہام پیدا کرتی ہے، تو اس لیے ماں کو دوبارہ مقرر کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ مثال حق ہے، سچ ہے، من ربہم اللہ کے طرف سے۔ الحق من ربہم، حق کہتے ہیں الثابت لا یصح انکارہ، وہ ثابت چیز جس کا انکار صحیح نہیں ہے، ایسی چیز جو ثابت ہو اور اس کا انکار وہ جائز اور صحیح نہیں ہو، اس کو کہتے ہیں الحق۔ اور منطق کی اصطلاح میں حق کہتے ہیں نفس الامر، جب وہ موافق ہو جائے اور مطابق ہو جائے کلام کے تو اس کو کہتے ہیں حق۔ اور صدق کہتے ہیں جب آپ کا قول اور کلام وہ موافق ہو جائے نفس الامر کے، تو حق اس کے بالعکس ہے کہ نفس الامر وہ موافق ہو جائے آپ کے کلام کے، تو اس کو کہتے ہیں حق۔ یہاں پر حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر حق سے مراد یہ ہے کہ مثال وہ ممثل کے ساتھ موافق ہو جائے، تو اس کو حقانیت کہتے ہیں۔ جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ ممثل جس کے بارے میں یہ مثال بیان کی گئی ہے، تو یہ اس کے ساتھ بالکل وہ فٹ ہو جائے، برابر ہو جائے،
موافق ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں الحق. یہاں پر یہ معنی مراد ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرچہ وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ پس وہ کہیں گے اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، بہذا مسئلہ اس مثال پر. یہ کفار کا اعتراض اب مثال پر ذکر ہو رہی ہے کہ کفار لوگ جو ہیں، مومن مثال کی تصدیق کرے گا اور کافر اس پر اعتراض کرے گا. ماذا اراد اللہ، ارادہ یہ راد یرود سے ماخوذ ہے، اور یہ کہتے ہیں قوت مرکبۃ من شہوت و خاطر و عمل. یہ ایک قوت ہے جو انسان کی شہوت، عمل اور ذہن اور دل میں جو خیال ہو اس سے مرکب ہو، اس کو کہتے ہیں ارادہ. پھر ارادہ دو قسم کا ہے، ایک ارادہ قدریہ کونیہ شرعیہ. ارادہ قدریہ کونیہ خلقیہ، اور دوسرا ہے ارادہ دینیہ امریہ شرعیہ. ارادہ قدریہ کونیہ خلقیہ یہ خیر اور شر دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی. اس کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کو اس کی خلقت کی ہے، تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے، خیر کو بھی پیدا کیا ہے اور شر کو بھی پیدا کیا ہے، تمام اشیاء کو. اور ارادہ دینیہ امریہ شرعیہ یہ صرف اللہ رب العزت کے ان افعال پر صادق ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشی وہ متعلق ہو. یعنی اچھے اعمال، اچھے امور، اس کے ساتھ یہ ارادہ دینیہ وہ متعلق ہوتا ہے، تو یہ متضمن ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو ارادہ کا مقصد یہ ہے. بہذا مسئلہ، بہذا مسئلہ، ہذا یہ کبھی کبھی استحقار مشار الیہ کے لیے لایا جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی کی تحقیر کرنا مقصود ہو، کسی کی آپ نے اہانت کرنی ہو، تو ہذا سے کبھی کبھی اس کو اشارہ کیا جاتا ہے کلام عرب میں. تو یہ بھی بہذا مسئلہ، ہذا سے اشارہ کیا ہے اس مثال کو جو اللہ رب العزت نے بیان کیا. تو انہوں نے تحقیر کی بنا پر ہذا سے اس کو اشارہ کیا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کی امثال کی تحقیر کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں. یضل بہ کثیرا، یہ حکمت مثال بیان ہو رہی ہے کہ مثال بیان کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اس سے تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، لیکن بہت سارے عنادی ضدی لوگ وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ حکمت ہے امثال بیان کرنے کی قرآن کریم میں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں پر پھر ایک مشہور سوال یہ ہے کہ یہاں پر گمراہ لوگوں کو بھی کثیر کہا گیا ہے اور ہدایت پانے والے لوگوں ان کو بھی کثیر کہا گیا ہے. دونوں کیسے کثیر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہری بات ہے کہ جب ایک کثیر ہوں گے تو دوسرے اس کے مقابل میں قلیل ہوں گے. یہاں پر دونوں کو کیوں کثیر کہا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ گمراہ زیادہ ہے دنیا میں تو اسی لیے کثیرن کہا گیا ہے، لیکن اس کے مقابل میں ہدایت والے لوگ وہ بھی بہت زیادہ ہے. کیونکہ مثال کے طور پر اگر دنیا میں آج کل کے 7-8 ارب دنیا کی آبادی ہے تو 5-6 ارب اگر کفار اور مشرکین ہے، گمراہ لوگ ہیں، تو 1-2 ارب 1.5 ارب یہ تم مسلمان بھی ہے، ہدایت پانے والے بھی ہے، تو یہ 1 ارب 1.5 ارب یہ بھی کثیر ہے نا، کثیر تعداد ہے. تو اس لیے فی نفسی ہی ہدایت پانے والے لوگ یہ بھی کثیر ہے.
قطع لحاظ گمراہ لوگوں کے کہ ان لوگوں کے مقابل میں ان لوگوں کے مقابل کے بغیر اگر آپ اس کو تصور کر لیں تو بھی ہدایت والے لوگ بہت زیادہ ہیں. یا اگر آپ اس آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے لیں آج تک کہ ہمارے زمانے تک جتنے بھی مومن گزرے ہیں تو یہ بہت بڑی کثیر تعداد ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر کثیرن کی قید وہ ہدایت والوں کے ساتھ بھی لگائی ہے. تو یہاں پر کثرت فی نفسی ہی مراد ہے. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ رب العزت ان امثال سے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو. یہاں پر وما يضل به الا الفاسقین ضلال کا ذکر دوبارہ اللہ رب العزت نے کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت وہ تو واضح ہے کہ قرآن ہدی للناس ہدی للمتقین ہے، لیکن اضلال قرآن کریم سے یہ ایک خلاف القیاس بات تھی کہ قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی عجیب سی بات ہے. تو اس لیے وما یضل به اس کو دوبارہ مقرر ذکر کیا اہتمام شان کے لیے، تاکہ وضاحت ہو جائے اس بات کی کہ قرآن سے کیسے اضلال ہو سکتا ہے، قرآن سے کیسے انسان گمراہ ہو سکتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، تو اس کو پھر علم بلاغت میں کہتے ہیں تزیل، کہ ایک جملے کو دوبارہ اسی طرح جملے کے ساتھ ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تزیل. تعقیب جملۃ بجملۃ تشمل علی معناها، ایک جملے کو دوسرے جملے کے بعد ذکر کرنا اس طریقے سے کہ ماقبل جملہ اور اس جملے کا معنی اور مقصد وہ ایک ہو، تو اس کو کہتے ہیں تزیل علم بلاغت میں. وما یضل به الا الفاسقین، الفاسقین یہ اس لیے ذکر کیا ہے، یہ دفع وہم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے امثال میں کچھ فرق ہو، یہ جو لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے نقصان ان امثال میں ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کے امثال میں وہ فرق نہیں ہے، بلکہ خرابی ان لوگوں کے دلوں میں ہے، ان لوگوں کی اپنی خرابی ہے، کیونکہ ان کے دل خراب ہے، ان میں فسق اور فجور ہے، تو اس لیے یہ قرآن کریم کے امثال ذکر ہونے کی وجہ سے یہ گمراہ ہو رہے ہیں. پھر الفاسقین یہ فسق سے ماخوذ ہیں. فسق کہتے ہیں الخروج من الشیء، کسی چیز سے نکلنے کو فسق کہتے ہیں، اور شرع میں فسق کہتے ہیں الخروج من طاعت اللہ ورسولہ من کل الوجوہ او من الوجہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندہ نکل جائے، من کل الوجوہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دے، ففسق عن امر ربہ، جیسے ابلیس کے بارے میں آیا ہے کہ بالکل ہی اللہ رب العزت کی اطاعت سے نکل گیا، بالکل لیا یعنی کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کو فسق کلی کہتے ہیں، مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا. اور کبھی کبھی یہ من وجہ ہوتی ہے، من وجہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان مومن وہ بھی کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طاعت سے نکل جاتا ہے، گناہ میں لگ جاتا ہے، تو وہ من وجہن ہوتا ہے. تو یہ فسق جو ہے یہ کافر پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے اس کا، اور مومن پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. من کلیتن ہو تو کافر اور مرتد پر اس کا اطلاق ہوگا، اور من وجہن ہو تو مومن پر اس کا اطلاق ہوگا. تو مقصد یہ ہوا کہ امثال اس سے جو گمراہی ہوتی ہے ان کفار کی، ان کی اصل وجہ ان کی اپنی فسق ہے، ان کی اپنی گناہ ہے، ان کی اپنی دل کی خرابی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، الذین وہ لوگ ہیں، یہ فاسقین، یہ اب وضاحت ہے اور تعریف ہے فاسقین کی، یہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ الذین فاسقین وہ لوگ ہیں ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ بعد اس کی مضبوطی کی،
کہ جب یہ عہد مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر یہ اس کو توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ اور یہ توڑتے ہیں ما امر اللہ اس کو جس پر حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان یوصل کہ اس کو پیوستہ کیا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور یہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ان بد صفات والے. اولئک اسم اشارہ یہ لوگ مع بد صفات. هم الخاسرون پس یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں کہ جو تاوان میں مبتلا ہے. الذین ینقضون ینقضون نقض اصل میں کہتے ہیں کھولنے کو. جیسے انسان رسی کھولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نقض. یہاں پر پھر استعارہ ہوا ہے اور مقصد یہاں پر ابطال ہے. نقض سے مراد یہاں پر ابطال ہے کہ اللہ کے عہد کی ابطال کرتے ہیں, ان کو باطل قرار دیتے ہیں. تو یہاں پر نقض سے مراد یہ ہوگی. عہد اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ مصداق عہد کی کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہے. بعض علماء کے نزد وہ عالم ذر کا وعدہ جب اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو عالم ذر میں پیدا کیا اور ان کی ارواح کو جمع کیا اور کہا کہ الستو بربکم اے میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو تمام نے عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بلا آپ ہمارے رب ہے. تمام نے ربوبیت اور توحید کی اقرار کیا تھا. تو اب اس کو وہ توڑ رہے ہیں کفر اور شرک کے ذریعے سے. عالم ذر اس کا عہد اور وعدہ مراد ہے. اور یا اس سے مراد توحید ہے کہ توحید یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک عہد ہے. تو یہ لوگ کفر اور شرک کر کے توحید کو توڑتے ہیں. اور یا عہد اللہ سے مراد انسانوں کے درمیان عہود ہے, وعدے ہیں جو آپس میں یہ عہد اور وعدے کرتے ہیں. اللہ نے اس کی خلاف ورزی سے منع کیا ہے لیکن پھر بھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور یا عہد سے مراد یہاں پر اطاعت چھوڑنا ہے کہ اطاعت چھوڑ کر, عہد اللہ سے مراد طاعت اللہ ہے کہ اللہ کی اطاعت وہ چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. من بعد میثاقہ, میثاق امام قرطبی رحمہ اللہ نے میثاق کا معنی کیا ہے العہد المؤکد بالیمین, وہ عہد اور وعدہ جو انسان قسم کھا کر اس کو مضبوط کر دیتا ہے, پکا کر دیتا ہے. تو یہ میثاق پھر عہد سے بہت ہی پکا وعدہ, بہت ہی مضبوط وعدہ یہ مراد ہے. یہ میثاق اس میں پھر شدت اور پختگی زیادہ ہوتی ہے. العہد المؤکد بالیمین کہ جس کو انسان قسم کھا کر مضبوط کر لیتا ہے. اور میثاق ہی اس سے پھر مراد یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کو, یہی ضمیر یہ راجع ہے عہد اللہ کو, کہ اللہ کے وعدے جب ان کو وہ یہ پختہ کرتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں قسمیں کھا کھا کر, اس کو بھی پھر وہ توڑتے ہیں. وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں. اصل میں قطع کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنا, کسی چیز کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا, تقطیع ٹوٹے ٹوٹے کرنا کسی چیز کو, اس سے ماخوذ ہے. یہاں پر بھی پھر استعارہ ہے کیونکہ یہ قطع یہ تو مخصوص اشیاء میں ہوتی ہے. کوئی انسان کسی کپڑے کو کاٹ دے, کسی رسی کو کاٹ دے تو یہ مخصوص اشیاء میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پر وعدے کے بارے میں, اطاعت کے بارے میں, اس کے بارے میں, حکم کے بارے میں استعمال ہوا ہے تو یہ پھر ایک استعارہ ہے. اور یہاں پر بھی مراد ابطال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یہ اس کی ابطال کرتے ہیں. وَيَقْطُعُونَ اور توڑتے ہیں ما امر اللہ اس چیز کو, ان وعدوں کو, ان احکام کو جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے. ایوصلا, ایوصلا ان یہ بتاویل مصدر یوصلا ہو جائے گی تو معنی ہوگا ما امر اللہ بوصلہ, جس
کہ وصل کرنے پر اور پیوستہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہو. اللہ نے حکم کیا ہو کہ اس کام کو پیوستہ کر لو، اس کو توڑنا مت، لیکن وہ اس کو توڑتے ہیں. ایوصلا یہ بھی بدل ہے امر اللہ سے، امر اللہ سے یہ بدل واقع ہوا ہے. یہ امر اللہ میں جو بھی ضمیر ہے اس سے بدل واقع ہوا ہے. پھر اس کی کیا مصداقات ہیں ما امر اللہ؟ تو اس کی بھی امام قرطبی و امام شربینی رحمہ اللہ نے مختلف مصداقات ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر والدین سے اچھا سلوک کرنا، اس کو پیوستہ رکھو، اچھا سلوک کرو. اپنے اہل بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص کر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ مراد ہے. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری وہ نبھانا، یہ تمام اس کے مصداقات ہے کہ انسان اس کو پیوستہ کرے گا. والدین کے ساتھ تعلق کو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک وغیرہ، یہ تمام مصداقات ان مفسرین نے بیان کی ہیں. ان یوصلا ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں یہ زمین میں. فساد کا معنی لغوی اور اصطلاحی گزر چکا تھا. فی الارض زمین میں. اولئک هم الخاسرون یہی لوگ، اولئک اس میں اشارہ میں قاعدہ یہ تھا کہ اس سے مقصود مشار الیہ ہوتا ہے، لیکن مع صفات مشار الیہ کی جو صفات بیان ہو چکی ہو یا جو قبائح ذکر ہو چکی ہو تو وہ یہاں پر مراد ہوتی ہے. مقصد اولئک یہ لوگ جو یہ بد صفات والے ہیں، قبائح والے ہیں، ہم الخاسرون یہی خسران میں ہیں اور یہی وہ خسارے میں ہیں اور تاوان میں ہیں. خسران کہتے ہیں، امام بیکائی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس رأس المال ہو، جس کے پاس سرمایہ ہو، لیکن وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے، اس کو ضائع کر دے، اس کو کہتے ہیں خاسر اور خسران. اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خسران کہتے ہیں کہ انسان وہ عمل کرے جس پر اس کو ثواب ہی نہ ملے، ایسا عمل جس پہ وہ تھک جائے، اس کا وقت ضائع ہو جائے، اس کی محنت اس میں لگ جائے، اس کی کوشش لگ جائے، لیکن ثواب اور اجر اس پہ اس کو کچھ نہ ملے، تو اس کو کہتے ہیں خسران. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ رب العزت پر، وکنتم امواتا اور حال یہ ہے کہ تم تھے معدوم، فاحیاکم بس تم کو اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر الیہ اس اللہ کی طرف ہے ہی ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے. کیف تکفرون یہ اب زجر ہے کفار کو کہ اتنی ساری دلائل توحید کی وہ موجود ہیں اور پھر بھی آپ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے اور ایمان نہیں لاتے. تو یہ ایک قسم کے لیے زجر ہے ان کفار اور مشرکین کے لیے. کیف تکفرون باللہ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ پر، وکنتم امواتا اور تم تھے معدوم. امواتا کا معنی یہاں پر ہے معدوم، یعنی تم بالکل معدوم تھے، تم بالکل تمہاری کوئی وجود ہی نہیں تھی، انسان کی وجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دی. تو یہاں پر امواتا کا معنی ہے معدوم. اس امواتا موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں عدم الحیات، جس میں حیات نہ ہو اس کو کہتے ہیں میت اور موت. عدم الحیات میت اس کو کہا جاتا ہے. اس معنی پر پھر حیات اور موت میں تقابل تضاد ہے، جیسے جمادات وغیرہ اس میں عدم الحیات ہوتی ہے تو اس میں تقابل تضاد ہے. اور دوسرا معنی موت کا یہ ہوا ہے کہ عدم الحیات عما من شأنہ ان یکون حیا،
کہ اس چیز میں عدم حیات آ جائے جس میں حیات بالقوہ موجود ہو. مثال کے طور پر انسان ہے، اس میں حیات کی طاقت ہے، زندگی کی طاقت اس میں ہے، لیکن اس پر موت آ جائے، یہ مر جائے، تو اس کو بھی موت کہا جاتا ہے. اس معنی پر پھر موت اور حیات میں تقابل عدم و ملکہ ہے. تقابل عدم و ملکہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عدمی محل ہو وہ صالح ثبوت کے لیے ہو، اور جو محل ثبوتی ہو وہ صالح عدم کے لیے ہو. تو اس کو کہتے ہیں تقابل عدم و ملکہ. کنتم امواتا کہ تم تھے معدوم، تمہاری کوئی وجود نہیں تھی. پھر سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت انعامات ذکر کر رہا ہے، تو یہ موت تو نعمت نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیوں انعامات میں کیا ہے اللہ رب العزت نے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے، کیونکہ یہ موت یہ ذریعہ ہے دخول جنت کے لیے. انسان تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پر موت واقع نہ ہو جائے. یا کبھی کبھی یہ موت، یہ زندگی، اس سے انسان تنگ آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، قسم تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے، تو موت اس کے لیے پھر ایک نعمت بن جاتی ہے. تو یہ موت یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے. کنتم امواتا تم تھے معدوم، یعنی بالکل تمہاری وجود نہیں تھی. فاحیاکم پس اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں وجود میں لایا. ثم یمیت، تو یہ موت سے مراد انسانی پیدائش سے پہلے اس کا مرحلہ مراد ہے، اور فاحیاکم کہ انسان جب پیدا ہو جائے تو یہ حیات مراد ہے. ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں موت دے گا. اس سے مراد انسان کی عام موت ہے دنیا میں، موت دنیاوی. اور ثم یحییکم پھر تم کو اللہ رب العزت وہ زندہ کرے گا. اس ثم یحییکم یہ دوسری، اس سے مراد ہے بعث بعد الموت. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ثم یحییکم اس سے مراد بعث بعد الموت ہے، کہ انسان کو حشر میں اٹھایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو قبر کی حیات وہ ذکر نہیں ہوئی، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، حالانکہ احادیث میں وہ حیات بھی ثابت ہے، لیکن یہاں پر تو عالم برزخ اور قبر کی حیات ذکر نہیں ہوئی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر تو بعض اس آیات سے پھر استدلال کرتے ہیں فرقہ باطلہ کہ یہاں پر حیات برزخی اور قبر کی حیات ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا عذاب قبر بھی نہیں ہے، قبر میں نعم بھی نہیں ہے، انعامات بھی قبر کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یہاں پر ذکر نہیں ہے تو احادیث میں اس کا تذکرہ وہ موجود ہے، عالم برزخ کا، قبر کی انعامات کا اور قبر کے عذاب کا. تو اس لیے منکرین عذاب قبر ان کے لیے اس آیت سے استدلال وہ صحیح نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس آیت کا پھر ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک قسم کا ربط اور مناسبت بیان کیا ہے ماقبل تمام آیتوں کے ساتھ. وہ اس طرح کہ پہلے آیات میں ذکر تھا یا ایھا الناس اعبدوا، وہاں پر عبادت ذکر تھی جو توحید تھی. ہم نے مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نقل کیا تھا کہ کل عبادت فی القرآن فہو التوحید، تو وہاں توحید مراد تھی. کیف تکفرون یہاں پر کفر مراد ہے، اب کفر کا تذکرہ ہے. وہاں پر تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو. وہاں خلقکم تھا، یہاں پر امواتن اس کے مقابل میں آیا ہے کہ تم کو اللہ رب العزت نے موت سے حیات دی ہے. تو وہاں پر خلقت کا ذکر تھا، تذکرہ تھا، یہاں پر موت کا ذکر ہے. وہاں پر تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم،
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम का वहाँ पर ज़िक्र था, और यहाँ पर ज़िक्र है वकुन्तुम अमवाता, तुम थे मादूम। वहाँ पर लअल्लकुम तत्तकून ज़िक्र था, और यहाँ पर है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो ये एक किस्म का रबत बित्तज़ाद इस आयत का माकबल आयत से इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने बयान किया है। हुवल्लज़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है, खलक़ लकुम, जिसने पैदा किया है तुम्हारे फ़ायदे के लिए, मा फिल अर्दे, जो कुछ ज़मीन में है, जमीअन इकट्ठा, सुम्मा इस्तवा, फिर मुतवज्जी हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इला समाए, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, बस उसने ठीक से बराबर कर दिए, सबअ समावात, 7 आसमान, व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर खूब इल्म रखने वाला है। हुवल्लज़ी खलक़कुम, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनामात ज़िक्र कर रहा है और कुदरत के दलाइल ज़िक्र कर रहा है। हुवल्लज़ी खलक़कुम, इस आयत का मुनासबत माकबल से इस तरह मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि माकबल आयत में इंसान की पैदाइश का जिक्र था कि तुमको पैदा किया। अब इंसान के मनाफ़िअ उसका जिक्र है कि तुमको पैदा किया है और तुम्हारे फ़वायद और मनाफ़िअ के लिए इस ज़मीन और आसमान और इनमें मौजूद अशिया को भी तुम्हारी ही फ़ायदा के लिए वो पैदा किया गया है। खलक़ लकुम, मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया है कि जारी मजरूर को यहाँ पर मुक़द्दम किया गया है, और ये ताजीली मसरत के लिए कि इंसान को अव्वल ही से वो खुशखबरी मिल जाए कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही पैदा किया गया है, तुम्हारी ही फ़ायदे के लिए पैदा किया गया है। खलक़ लकुम, लकुम में फिर ये लाम इंतिफा के लिए है, ए लिअज्लिकुम व लिइंतिफाइकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे और तुम्हारे नफ़े के लिए ही पैदा किया है। इसमें इंसान के मनाफ़िअ है, इसमें इंसान के फ़वायद है। तो लाम अजलिया है और लाम इंतिफा के लिए है। फिर खलक़ लकुम, बाज़ लोग यहाँ से एक फ़िरका गुज़रा है, फ़िरका इबाहिया इश्तिराकिया, वो गलत इस्तिदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर है खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, कि अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है इकट्ठा, ये तमाम चीज़ें इकट्ठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे फ़वाइद के लिए पैदा किए हैं। तो फ़िरका इश्तिराकिया इबाहिया उनका कौल है कि तमाम इंसानों के लिए तमाम अशिया, दुनिया में जितनी भी अशिया है वो तमाम अशिया वो मुबाह है, तमाम अशिया ही जायज़ है, इसमें हराम नामी चीज़ कोई नहीं है। और दूसरा, इस आयत से वो ये मकसद लेते हैं कि इंसान इन तमाम अशिया में शरीक है, तमाम लोग, तमाम इंसान इन दुनिया के वसाइल में, दुनिया के इनामात में, दुनिया की चीज़ों में ये शरीक हैं। और उनका नारा था कि इंसान शरीक है जन, ज़र और ज़मीन में, कि जन अहल और बीवी, ज़र माल और दौलत, ज़मीन ये किसी एक शख्स की मलकियत नहीं हो सकती, बल्कि जितनी ज़मीनें हैं, जितनी माल और दौलत है दुनिया में, और जितनी बीवियां हैं और अहल है, इसमें तमाम लोग ही शरीक हैं। ये कैद आपका अकेला नहीं है, बल्कि इस कैद में तुम्हारे साथ और भी शरीक हैं। ये माल तुम्हारे जेब में जो है ये तुम्हारा अकेला नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ सब इसमें शरीक है। ये बीवी तुम्हारी अकेली बीवी नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों का भी हक वो बनता है। तो उसका जवाब वो ये है कि ये इस्तिदलाल आप लोगों का ये सही नहीं है, क्योंकि अव्वल तो जवाब ये है कि इंतिफा मुस्तलजिम वो इबाहत के लिए नहीं है। बहुत सी चीज़ों से इंसान फ़ायदा ले सकता है, लेकिन वो मुबाह और जायज़ नहीं होती। आपको बहुत सी अशिया मिलेंगी, हर चीज़ जो जिसमें फ़ायदा हो, तो ये मुस्तलजिम नहीं है कि वो मुबाह भी हो जाए और वो जायज़ भी हो जाए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जमा कायदा है कि जमा मुकाबिल जमा के जब आ जाए तो तकसीम अहाद को होती है।
یہاں پر بھی جمع مقابل جمع کی آئی ہے تو تقسیم احاد کو ہوئی ہے. کیسے؟ یہ سے کہ لکم یہ بھی جمع ہے اور جمیعاً یہ بھی دال ہے جمع پر، تو یہ جمع مقابل جمع کی آئی ہے تو تقسیم احاد کو ہوگی. تو مقصد یہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے الگ الگ، تم اس سے فائدہ لے سکتے ہو. تو ہر کوئی اس سے الگ الگ فائدہ لے گا، مطلب اس کا یہ ہوگا ہر انسان اپنی اپنی چیز کا مالک ہے. زمین کا اپنا مالک ہے، مال و دولت کا اپنا مالک ہے، اہل اور بیوی اس کا الگ انسان اپنا مالک ہے. تو ہر کوئی اپنی چیز کا مستقل طور پر الگ الگ مالک ہے. اس قاعدے کے بنا پر اس فرقہ اباحیہ اشتراکیہ کا استدلال وہ صحیح نہیں ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العزت نے توجہ کی الى السماء آسمان کی طرف. استوا کے صلے میں جب الہ آ جائے تو یہ بمانے توجہ ہوتا ہے، متوجہ ہونا ہے، اور جب اس کے صلے میں علا آ جائے تو پھر بمانے ارتفاع ہوتا ہے. ارتفاع اٹھنا، اس کے معنی پر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر الہ آیا ہے تو بمانے متوجہ، پر متوجہ ہوا اللہ رب العزت الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن، پس ٹھیک سے برابر کر دیے ان آسمانوں کو، سبع سماوات، 7 آسمان اللہ رب العزت نے برابر کر دیے. تو یہ دلیل ہے کہ آسمان 7 ہیں. مناطقہ کے نزد اور فلاسفہ کے نزد آسمان 9 ہیں. وہ عرش اور کرسی اس کو بھی آسمان مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 7 سماوات. عرش اور کرسی وہ الگ چیز ہے، سماوات یہ الگ چیز ہے. فسواہن 7 سماوات. پھر یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اس وقت تو آسمان نہیں تھا، تو کیسے متوجہ ہوا آسمان کی طرف؟ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آسمان موجود نہیں تھا لیکن اس کا مادہ موجود تھا، جس مادے سے آسمان بنانا تھا وہ مادہ وہ موجود تھا، تو اس کی طرف اللہ رب العزت نے وہ توجہ کی. اور یا ثم استوى الى السماء، آسمان سے مراد ہے، آسمان کا معنی ہم نے کیا تھا کل ما علاک فہو سما کا، ہر اوپر کی چیز کو آسمان کہتے ہیں. تو اوپر کی طرف اللہ رب العزت وہ متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات، تو 7 آسمان وہ برابر ٹھیک سے برابر کر دیے. وہو بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر خوب علم رکھنے والا ہے. صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وسلم.